خیبر کی جنگ فتح ہوئی. بہت توجہ. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہے پالیسی اور ایک چیز ہے اسٹریٹجی. پالیسی کبھی چینج نہیں ہوتی. اسٹریٹجی جو ہے وہ حالات کے تحت بدلی ہی جاتی ہے. اردو میں اس کو شاید کہیں گے پالیسی یعنی سنت طریقہ، اسٹریٹجی یعنی طریقہ کار. ٹھیک ہے. اصول نہیں بدلتے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا اصول نہیں بدلے گا، پالیسی خدا کی نہیں چینج ہوگی. لیکن اسٹریٹجی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، کیونکہ جنگیں نہ تلواروں سے جیتی جاتی ہیں، نہ ہتھیاروں سے جیتی جاتی ہے، نہ اسلحوں سے جیتی جاتی ہیں، نہ پروپگنڈوں سے کچھ نہیں. جنگ کوئی بھی کثرت سے نہیں جیتی جاتی کہ کس کی فوج میں کتنی کثرت ہے، کس کے پاس کتنے اسلحے ہیں، کس کے پاس کتنا بارود کا انبار ہے. کچھ نہیں. ساری دنیا کی جنگیں اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہیں. جس کے پاس اسٹریٹجی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. توجہ کریے گا. اور اگر ابھی آپ کو یقین نہ رہا ہو تو آپ ذرا سا ماضی کی طرف پلٹ کر کے تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیے. اسلحے دوسروں کے پاس تھے، ہتھیار دوسروں کے پاس تھے، ٹینک دوسروں کے پاس تھے، بڑی فوجیں دوسروں کے پاس تھی. نہیں، IS نام کے جلاد درندہ صفت افراد تیار کر کے ایک فوج کھڑی کرنے والے کوئی اور تھے. ادھر اسٹریٹجی کا مالک ایک قاسم سلیمانی تھا. بچوں کریے گا. نہ اسلحے ایسے، نہ ہتھیار ایسا، نہ توپ اتنی طاقتور، نہ بارود اتنا، نہ پیچھے بیک گراؤنڈ پشت کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے، کچھ نہیں. اتنے ملکوں نے مل کر کے اتنا اسلحہ، اتنی بڑی فوج کھڑی کر دی. ادھر اسٹریٹجی کا ایک ماہر آیا، اس نے سارے نقشے کے اوپر پانی پھیر دیا. جنگیں ہمیشہ اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. توجہ کریے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مکتب سے جڑے ہیں جسے کرب و بلا کہتے ہیں. کربلا میں بھی جناب ابوالفضل عباس کی خصوصیتوں میں یہ چیز ہے کہ ماہر جنگ یعنی اسٹریٹجی کے مالک، مطلب سمجھے کم سے کم 30,000 کی فوج سے 72 ساتھیوں کو صبح سے لے کر کے عصر تک لڑانا، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ ہنر. اور یہ جناب قاسم سلیمانی یہ ان کے بعد کے لوگوں نے کربلا سے سیکھا ہے. تو توجہ کریے. دو چیزیں ہیں. ایک ہے اصول جو تبدیل نہیں ہوتا، مثال کاٹ رہا ہوں. ایک اسٹریٹجی جو بنائی ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹریٹجی میں ایک چیز اور خاص ہوتی ہے جنگ میں کہ دشمن کی اسٹریٹجی کو پہلے واچ کیا جائے اور اس کے مطابق پھر اپنی اسٹریٹجی بنائی جائے. ٹھیک ہے. خوب اب 15 کلومیٹر دور ہے، 150 کلومیٹر دور ہے خیبر. کہاں سے؟ مدینے سے. اب فوج کو واپس آنا ہے. فتح ہو گیا خیبر، فوج واپس آئے گی کہاں؟ مدینے. بل اللہ تھوڑا سا جاگیے گا. جیسے ہی ابھی فوجی اپنا سر سامان باندھ رہے تھے کہ ایک حکم آتا ہے پیغمبر کا. بہت توجہ کریے. کس چیز کے بارے میں؟ خیبر جیسے یہودیوں کا علاقہ، ایک قلعہ نہیں. اس کو کریکٹ کر لیں بچے. خیبر جب ہم بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ایک قلعہ، کوئی ایک قلعہ نہیں، ایک علاقہ. اس علاقے میں کئی قلعے. ٹھیک. اسی سے لگا ہوا ایک علاقہ جسے کہتے ہیں فیدا. ایک باغ نہیں، پورا علاقہ. یہ کس کا؟ یہ بھی یہودیوں کا. یہ دو طرح کے یہودی تھے. خیبر والے یہودی جنگجو، فوجی، ٹھیک ہے، سپاہی، اسلحے بنانے والے ہیں، ہنرمند، یہ یہودی تھے. فدق والے یہودی یہ کاشتکار، کسان، باغات تیار کرنے والے، زمینیں تیار کرنے والے. ان کے علاقے میں زمین میں اتفاق سے کئی چشمے بھی تھے. اس علاقے میں چشمہ جاری ہونا زمین سے یعنی زمین کا قیمتی ہو جانا. خوب توجہ کریے.
یہ پورا علاقہ نظر رکھے ہوئے ہے خیبر کی جنگ پر. ہوگا نا قریب کے محلے سے یا علاقے یا شہر سے کسی شہر کی جنگ چل رہی ہو اور فکری اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے دونوں ایک ہوں تو روزانہ شام کو خبر ملتی ہوگی نا بھائی کیا ہوا آج. تو روز یہ مطمئن ہوتے تھے کہ صاحب اسلامی لشکر آیا ہے اور جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی تیزی سے گئے ہیں. تو ان کا حوصلہ بڑھتا جا رہا تھا کہ ہمارے لوگ جیت جائیں گے. مگر جب ادھر خیبر فتح ہو گیا تو اب یہ خبر جب پہنچی ادھر تو اب حوصلے پست ہو گئے کہ اگر کہیں انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو جب وہ جنگجو تھے وہ نہیں جیت پائے تو ہم تو کسان لوگ ہیں, ہم کیا کریں گے. ادھر اسٹریٹجی دیکھیں, اب یہ وحی کے مطابق ہی ہوگی, حکم خدا ہی سے ہوگا. پیغمبر اپنی طرف سے تو کچھ کرتے نہیں, کچھ کہتے نہیں, یہ ایک اشارہ خدا کا یقیناً ہوگا. پیغمبر نے حکم دیا فوج کو کہ ایک راستہ سیدھے ڈائریکٹ مدینے آنے کا ہے, اس راستے سے نہ آئے جس راستے سے گئے ہیں, بلکہ اس راستے سے لوٹے جو فدق ہو کر کے مدینے آتا ہے. توجہ کریے, اس راستے سے واپس مدینے چلیں جو راستہ فدق ہو کر کے گزرتا ہے. ادھر فدق کے یہودی ڈرے سہمے خائف تھے ہی. خیبر والوں کی حالت دیکھ کر کے انہوں نے فوج کو دیکھا کہ جب یہ مسلمانوں کا لشکر بجائے واپس مدینے سیدھے جانے کے یہ خیبر سے مڑا فدق کی طرف, تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب حملہ ہم پہ ہو گیا. توجہ کریے, یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. قطعاً ارادہ جنگ کا نہیں ہے. خوب ادھر اللہ نے اتنا رعب ڈال دیا ہے اسلامی لشکر کا اس قوم کے اندر کہ گھبرائے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ فوج تو ہماری طرف آ رہی ہے, اب کیا ہو, سر جوڑ کے بیٹھے, اس سے کیسے نپٹیں گے. نہ ہمارے پاس مرہب ہے, نہ ہمارے پاس انتر ہے, نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے, نہ ہمارے پاس اور کچھ ہے, جنگجو ہیں کچھ نہیں, ہم کتنی دیر ٹکیں گے. کیا کیا جائے؟ رائے بنی کا کچھ بھی ہو, مسلمانوں کا پیغمبر سراپا رحمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ جلدی جا کر کے ان سے کچھ صلح و مصالحات کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ہونے سے ہم روک لیں. لہذا قبل اس کے کہ لشکر فدق میں پہنچتا, کچھ لوگ نمائندگی کرتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئے. توجہ, اے محمد, ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے. پیغمبر نے کہا ہم بھی نہیں چاہتے. توجہ کریے, ہم بھی نہیں چاہتے. کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ایگریمنٹ کر لیں, آپ کے خلاف کبھی کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے, نہ کبھی ہتھیار کے اعتبار سے, نہ کسی اعتبار سے. بدلے میں آپ ہم سے کچھ قبول کر لیجئے. کیا دو گے؟ کہا یہ فدق ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں. عجب نہیں, خدا نے بھی کہا ہو میرے پیغمبر تکلف نہ فرمائیے, قبول کر لیجئے. پیغمبر نے کہا میں قبول کرتا ہوں. بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی جھگڑے کے, بغیر گھوڑوں کے دوڑے ہوئے یہ پورا علاقہ ایک اسٹریٹجی کے تحت خدا نے اتنی خوبصورتی سے پیغمبر کی جھولی میں پہنچا دیا. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور اچھی صلوات پڑھائیں محمد والے. بہت توجہ کریے گا, کتنی سلیقے سے خدا نے ایک بہت بڑی پراپرٹی, ایک بہت بڑا علاقہ, ایک بہترین ذریعہ آمدنی کہاں پہنچا دیا؟ رسول اللہ تک. اب یہاں پہ آپ یقین جانیے کہ علماء بیٹھے ہیں, ان کے سامنے میں لب کشائی کر رہا ہوں, یہی جسارت ہے میری. بزرگوں اور علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان ساتھیوں کو مد نظر رکھ کر کے کہہ رہا ہوں, یہیں پر بہت ساری بحثیں. قرآن نے قانون بنایا, توجہ کریے, غنیمت ہے وہ مال کہ جو جنگ لڑنے کے بعد, تلواریں چلنے کے بعد, گھوڑوں کے دوڑنے کے بعد حاصل ہوگا, وہ مال غنیمت, وہ مال غنیمت. توجہ کریے, اسی سے ایک آیت اور جوڑ لیجئے قانون اسلام کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو غنیمت ہے اس میں 5واں حصہ وہ اللہ کا ہے, رسول کا ہے. توجہ کریے گا, ذوی القربا کا ہے, یتیموں کا ہے. 6 کیٹیگری لکھ دی. یعنی اس مال غنیمت کے بھی 5 حصے بنیں گے.
جاگیے گا للہ. 5 حصے بنیں گے. جو جنگ سے حاصل ہوگا مال اس کے بھی 5 حصے ہوں گے. 5 حصوں میں 1 حصہ تو خمس ہوگا. اس خمس میں بھی رسول اللہ ہیں. ابھی تو ہم صرف فدق کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ابھی تو پیغمبر کی بہت سی پراپرٹی بچی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ کریے گا. ابھی ہم خیبر تک نہیں پہنچے. توجہ. اب آئیں ادھر. یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر گھوڑوں کے دوڑے ہوئے، بغیر تلوار و اسلحہ چلائے، بغیر خون پسینہ بہائے حاصل ہو جائے، جو خدا پہنچا دے، وہ کس کا ہے؟ خالص رسول اللہ کا ہے. اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ نہیں بٹنا ہے. تو جو کچھ بھی بٹے گا وہ کہاں سے بٹے گا؟ خیبر سے. توجہ کریے گا. خیبر سے بٹے گا. فدق اپنے آپ آٹومیٹک آ رہا ہے پیغمبر کی جھولی میں. فدق کس کی پراپرٹی ہے؟ خالص بلا شرکت غیر. کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. ٹھیک. دیکھیے ایک طریقہ ہے. پالیسی نہیں چینج ہوتی نا، اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے. سر کیا اچھا پڑھی ہی کیا تھی اللہ کو. اب سنیے پڑھی کیا تھی. پڑھی یہ تھی صاحب کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد تمام تفسیروں کو اٹھا کر کے دیکھ لیے، معتبر ترین علماء اسلام سب نے اس آیت کے ٹکڑے اور اس جملے کے ذیل میں لکھا ہے کہ صاحب ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں جناب جبرائیل آئے اور آ کر کے انہوں نے حکم پہنچایا اللہ کا کہ وات ذی القربى حقا. ایسا کریں رسول کہ آپ جو ہے وہ ذی القربہ کو، یعنی اپنے قریبی عزیزوں کو، عزیز کو، رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے جناب صدیقہ کو بلا کر کے فدق دے دیا، ہیبہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب آئیے کیا پڑی تھی. دیکھیے حکومت چلانے کے لیے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے مال. بہت توجہ، مجلس ختم ہو رہا ہے. اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے مال. کچھ چیزیں بالکل بدیہیات میں ہیں. اس کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ اندھا ہو سکتا ہے. مال وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو کنٹرول کرنے میں بہت معاون ہے. اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے نا. جس کے پاس دولت نہیں ہوگی وہ زبانی جمع خرچ کر کے، خطبے سنا کر کے اسلام کو آگے نہیں پھیلا سکتا. نہیں یقین آ رہا ہے نا آپ کو. علی جیسا امام خلیفہ وقت ہے اور علی کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے. کون کامیاب رہا؟ کون کامیاب؟ خطبے سنانے والا، اس کے بعد بھیڑ ہے، یا حاکم شام کے ساتھ بھیڑ ہے. کہاں بھیڑ ہے؟ علم یہاں، خطبے یہاں، سلیقہ یہاں، دین یہاں، مذہب یہاں، سب کچھ یہاں. مگر یہاں سوکھی روٹی ہے جو کہ پھٹا ہوا بوریا ہے، وہاں مرغن غذائیں ہیں، وہاں عالی شان محل ہے. مجمع کہاں؟ لہذا حکومت چلانے کے لیے حقیقت چیز جو ہے وہ ہے خزانہ، وہ ہے ذریعہ آمدنی، وہ ہے دولت. جب تک دولت نہیں ہوگی آپ اچھی اچھی باتیں اور حدیث سنا کر کے بھوکے کو، بھائی ہر آدمی ابو ذر تھوڑی نہ ہوگا، ہر آدمی سلمان تھوڑی نہ ہوگا، ہر آدمی میسم و قمبر تھوڑی نہ ہوگا. ایسے چند لوگ ہوتے ہیں. مگر عام لوگوں کے لیے دولت چاہیے. بالکل ویسے ہی جیسے آخری بات کر رہا ہوں، مجلس ختم ہو رہی ہے ابھی تو، جیسے رسول اللہ کے اعلان بعثت سے پہلے خدا نے اپنی حکمت عملی سے جاگیے گا، جناب خدیجہ کی ساری دولت کا مالک اپنے نبی کو عقد کے ذریعے بنا دیا.
کیوں؟ اس لیے کہ آگے پیغمبر کو ایک دین پیش کرنا ہے، ایک مشن لے کے اٹھنا ہے۔ دولت چاہیے، دولت کہاں سے آئے؟ عقد جناب خدیجہ کے صدقے میں ملیکۃ العرب کی ساری دولت کا مالک اللہ نے اپنے نبی کو بنا دیا۔ اب نبی فقیر نہیں ہے، میرے نبی آپ کو اپنی بعثت کے آغاز سے پہلے ہم غنی بنا رہے ہیں تاکہ مشن چلانے میں آسانی ہو۔ بالکل ایسے ہی اب پیغمبر کا دھیرے دھیرے آخری زمانہ آ رہا ہے، امامت شروع ہونے جا رہی ہے، ذمہ داری علی کے ہاتھوں میں آنی ہے۔ توجہ کریے گا، علی کو بھی دولت کی ضرورت ہے، حکومت چلانے کے لیے، نظام اسلامی چلانے کے لیے دولت کا اہتمام کہاں سے ہو؟ اتنے سلیقے سے خدا نے فدق کی ایک پوری جاگیر رسول اللہ تک پہنچائی، پھر آیت بھیج کر کے رسول اللہ سے علی کی زوجہ تک منتقل کیا۔ طریقہ بالکل ویسا ہی ہے، کل جیسے زوجہ کے ذریعے سے پیغمبر کو دولت دیا تھا، آج ایسے ہی زوجہ کے ذریعے سے علی کو مالدار بنا۔ اتنی بڑی جاگیر جس میں کئی باغ، یہ جملہ ہی کہنا بھول جائیں آپ، باغ فدق، باغ فدق نا، جاگیر فدق، جس میں بہت سارے باغات ہیں، بہت سے چشمے، بہت سی کھیتیاں۔ یہ وہ دولت ہے کہ جو انویسٹ ہوگی تو جو ریٹرن ہوگا وہ حکومت کی کے حدود کی صورت میں ہوگا۔ چھوٹی دولت، چھوٹی پونجی لگائی جاتی ہے، ایک پونجی لگائی جاتی ہے، بدلے میں اس انویسٹمنٹ کے بعد جو چیز ریٹرن میں ملتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 لاکھ لگاتا ہے، 1 لاکھ انویسٹ کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد اسی 1 لاکھ نے جب 1 کروڑ بنا دیے تو کل کو کوئی اٹھ کے کہے آپ اپنے 1 لاکھ کو رو رہے ہیں، 1 لاکھ تھا، لیجئے ہم دیتے ہیں آپ کو۔ اس نے اس 1 کروڑ سے 1 لاکھ نکالا، آپ کو دے دیا، انصاف ہو گیا؟ بولو بھائی۔ آج ہمارا کسی نے 1 لاکھ روپے لوٹ لیا، انویسٹ کیا اسے، کچھ دنوں کے بعد یہ 1 لاکھ 1 کروڑ بن گیا، چلتا رہا معاملہ۔ ایک دن وہ بلا کر کہتے ہیں مجھے یہ جھگڑا پسند نہیں ہے، میں بڑا ایماندار، ایسا کرتے آپ کا 1 لاکھ تھا؟ ان کا جی، کہیے لیجئے 1 لاکھ۔ بات شاید پہنچ نہیں رہی ہے۔ اسی 1 لاکھ نے 1 کروڑ بنا دیا، تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ دے کے ہمیشہ کے لیے داغ دھل لیں۔ اب 1 لاکھ دے دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ بولو بھائی، کیسے حل ہوگا؟ جب وہ پورا کروڑ دیجئے، توجہ کریے گا، تب انصاف ہوگا۔ اور یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہارون رشید نے ایک دن 7ویں امام کو بلا کر کے کہا کہ میں اتنے زمانے سے فدق کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ ذرا اس کے حدود اربع بتائیے، میں ابھی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا ایریا تھا، میں دیتا ہوں، آپ کو جھگڑے ہی ختم کر دیے۔ امام نے کہا دے نہیں پاؤ گے۔ اور کیسی بات کریں، اتنی بڑی حکومت میری، میں کیوں نہیں دے پاؤں گا اتنا بڑا صاحب کا فدق؟ امام نے کہا نہیں دے پاؤ گے، یہ بات جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، اب تو لوگوں کے سامنے سکی ہو رہی ہے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسے نہیں دے سکتے؟ امام نے کہا تو لکھو میں بتاتا ہوں ہمارا فدق کتنا بڑا تھا۔ 1 حد عدن، دوسری سمرقند، تیسری افریقہ، چوتھے آرمینیا کا علاقہ۔ غور سے امام کو دیکھتا کہتا ہے میں نے اپنی حکومت کی حدود نہیں پوچھے، فدق کے حدود پوچھے تھے۔ یہ جو آپ بتا رہے یہ تو میری حکومت ہے۔ امام نے کہا تم کیا سمجھے، فدق ایک باغ تھا؟ ارے فدق ہی قربان ہوا ہے جو یہ حکومت نظر آ رہی ہے۔